صحت کے حوالے سے اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں برین ٹیومرز کی، ایک ایسا موضوع ہے جو خوف، تشویش اور لا علمی تینوں کا مجموعہ ہے۔ اکثر لوگ کمر درد، سر درد یا جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد کو عام تکلیف سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہی علامات جو ہے کسی گہرے اعصابی مسئلے حتیٰ کہ دماغی ٹیومرز کی ابتدائی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر میں دماغی ٹیومرز کے کیسز میں بتدریج جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے کچھ جو ہیں وہ غیر مہلک ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مہلک یا کینسر زدہ ہوتے ہیں جو تیزی سے دماغی خلیات کو متاثر کرتے ہیں۔ دلچسپ مگر تشویشناک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض مریضوں میں کمر درد، ہاتھ پاؤں میں جھنجھاہٹ یا توازن بگڑنے سے جیسے جو ہے معمولی مسائل بھی دماغ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ٹیومر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ان کی علامات بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ماہرین جو ہیں وہ زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی علامات بار بار یا غیر معمولی انداز میں ظاہر ہو تو اس کی تشخیص کے لیے فوری نیورو معائنہ ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس کی ترقی کے باوجود جنوبی ایشیا میں دماغی یا ریڑھ کی ہڈی کے ٹیومرز کی تشخیص اکثر تاخیر سے ہوتی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ہے عوامی آگاہی کی کمی، غلط تشخیص اور سوشل میڈیا پر پھیلانے والی جو ہے خود ساختہ طبی معلومات۔ آج ہم اسی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے، برین ٹیومرز کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، علامات کیسی آتی ہے اور جن کو ہوتے ہیں وہ اس کو کیسے جو ہے پہلے جو ہے ریویل کر سکتے ہیں اور آپ کو کب کب ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حسن علی خان جو ہے نیورو سرجن ہے، نیورو اسپیشلسٹ بھی ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سوری ڈاکٹر احسن علی خان، تھینک یو ویری مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے آج، برین ٹیومرز۔ یہ ایسی چیز ہے جیسے وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز یہ سم ہاؤ تھوڑا سا اسٹیریوٹائپ بھی ہے، کیونکہ ایسا ٹیومر ہے جس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچنا ناممکن ہے۔ آپ سب سے پہلے بتائیں کہ برین ٹیومرز کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اور تمام برین ٹیومرز جو ہیں مہلک نہیں ہوتے، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا۔ اس میں بینائن ٹیومرز بھی ہیں، میلیگننٹ ٹیومرز بھی ہیں، یا ہائی گریڈ اینڈ لو گریڈ، زیادہ اگر ٹیکنیکل لینگویج میں یوز کروں تو اس میں ہائی گریڈ جو ٹیومرز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہیں، لیکن لو گریڈ ٹیومرز خاص طور پہ ان کا علاج بالکل ممکن ہے، اور اس کے بعد ایک ہم اچھی پروگنوسس، ایک اچھی آؤٹ کم کی امید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بروقت تشخیص ہو، اس کا علاج ہو، کیونکہ وہی مین آپ کے لیے جو چینج لاتا ہے زندگی میں، وہ صحیح وقت پہ اس کی تشخیص اور اس کا علاج ہے۔ ڈاکٹر احسن، یہ برین ٹیومر جو ہوتا ہے اس کے کیسے علامات ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن ود آور برین؟ کوئی سمٹمس تو ہوں گے نا؟ رائٹ، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ہم اس کو اگنور نہ کریں۔ سو جو ویسے کسی بھی قسم کی علامت اس میں آ سکتی ہے، بیکاز یو نو دا برین، اف یو تھنک آف اے برین it's like kind of the control center of the whole body, right? So لیکن جو کامن ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اس میں ہیڈ ایکس ہے کہ کرونک ہیڈ ایک کافی عرصے سے چل رہا ہے، دوائی ہم لے رہے ہیں بہتر نہیں ہو رہا، وامٹنگ، نوزیا۔ ایک جو بہت امپورٹنٹ اس میں سمٹم ہوتا ہے وہ سیجر، فٹس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کہ پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے بے ہوش ہو گیا، فیملی نے بتایا کہ یہ بات کر رہے تھے، چل رہے تھے، کھا رہے تھے، کچھ بھی اپنی نارمل ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ایک دم سے پیشنٹ جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ریڈ فلیگز ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ، تاکہ ہم اس کی تشخیص پہ جائیں، تو اس کے لیے پھر ہم امیجنگ پہ جاتے ہیں۔ اس میں سی ٹی اسکین اور زیادہ امپورٹنٹ کردار ایم آر آئی برین کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برین ٹیومر جو ہے وہ جینیٹک ہوتا ہے، فیملی ٹو فیملی بھی چلتا ہے، کسی کے فادر کو ہے تو آگے بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ سو بہت تھوڑی اس میں جو آئی وڈ سے دا نمبرز جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو جینیٹیکلی پیشنٹس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ یوزلی جو ہے ان کی کوئی ریزن ہمارے سامنے نہیں ہے، اٹس جسٹ لائک اٹ ہیپنس، رائٹ؟ سو جینیٹک بھی ہیں لیکن وہ بہت کم نمبرز میں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر احسن، مائیگرینز آپ نے بتایا ہے کہ ہیڈ ایک از اے نارمل پریکٹس اوور ہیئر، ہر دوسرے گھر میں جو ہے وہ مائیگرین کے ایشوز ہیں، خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ مائیگرین کا شکار ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی کو مائیگرین ہے اور بہت سیویئر مائیگرین ہے تو وہ پرولونگ ہو رہا ہے 3-4 سالوں سے، کیا ان کو بھی اسکینز کرانی چاہیے؟ سو دیکھیں، اگر آپ کو درد ایسا ہے جو کہ دوائی لی یا اپنی اس جو بھی روٹین ہے اس سے بہتر ہو جاتا ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر تو اٹس ناٹ مور لائک اے ریڈ فلیگ۔ بٹ لیکن اگر اسٹل اٹس کنٹینیوسلی افیکٹنگ یور کوالٹی آف لائف،
then I always recommend कि एक दफ़ा simple screening करवा के हमें भी तसल्ली हो जाती है as a doctor, patient also feels comfortable. ठीक है. कैंसर जब आती है ना बात, तो ऑटोमेटिकली होता है कि डिफरेंट आपके जो ऑर्गन्स होते हैं या तो वो ब्लीड कर जाते हैं या कोई ना कोई एलिमेंट नज़र आना शुरू हो जाता है. सर्वाइकल कैंसर की बात करें हम लोग ब्रेस्ट कैंसर्स की बात करें या किडनी का कैंसर, लिवर का कैंसर है समहाउ. बट ब्रेन जो है उसकी मैल फंक्शनिंग कैसे होती है? क्या वो चीज़ें भूल जाता है? उसको अल्जाइमर की कुछ एपिसोड्स होते हैं? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. भाई हेडेक तो हो रहा है और आपने बताया फिट्स भी पड़ रहे हैं, व्हाट एल्स? तो देखें, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि एक पूरी इसमें वैरायटी है सिम्टम्स की, साइंस की. हाँ. उसमें फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस जगह का है, बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल डिफरेंट सिस्टम्स. ठीक है ना. उसमें पर्सनालिटी चेंजेस भी आ सकती हैं. आपको फैमिली हो सकता है क्लिनिक में आके हमें समटाइम्स ये कहते हैं कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है. समटाइम्स आई हैव सीन पेशेंट्स हु जस्ट क्राई, दे आर सैड, दे आर अपसेट, और वो फैमिली कहती है कि कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट एंग्जाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो उसमें सारी चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है. सो जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कुछ भी ऐसा जो कि जस्ट नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स, राइट, जो कि यूजुअल अगर फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का कोई खुदा न खास्ता घर में कोई फैमिली लॉस है, देन इट्स अंडरस्टैंडेबल, द पेशेंट मस्ट बी सैड, राइट. बट सिमिलरली अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल उसकी स्लीप पैटर्न सही नहीं है, कुछ दिनों से वो बहुत काम ज़्यादा कर रहा है, देन ही इज़ वेकिंग अप एंड ही इज सेइंग आई एम नॉट फ्रेश, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम हैविंग सम काइंड ऑफ फॉरगेटफुलनेस, बट देन आफ्टर फ्यू डेज ही गेट्स बेटर. And that's not a red flag, but if it continues and we cannot connect the dots, then of course. जिनको sleep apnea है, उनको भी अपना CT scan कराना चाहिए? So not necessarily. So sleep apnea actually is related with more cardiac issues, but stroke is one of the other problems. Stroke जिसको हम फालिज भी कह सकते हैं उसमें, but that's sleep apnea की थोड़ी सी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है. So उसमें ब्रेन स्कैन से पहले sleep study important है. So that's a little bit different direction. ठीक है. अच्छा, ट्यूमर्स की कितनी काइंड्स होती हैं? क्योंकि ब्रेन ट्यूमर्स आप कह रहे हैं कुछ जो होते हैं प्रोलॉन्ग कर जाते हैं और कुछ जो होते हैं सडन डेथ कॉज हो सकती है, तो आप मुझे उसके बारे में बताएं. देखें, एक तो ये कि जब हम कैंसर्स या ट्यूमर्स का जिक्र करते हैं ना, तो एक जहन में बात ये आती है कि वो फैल जाएगा. सो जो ब्रेन के ट्यूमर्स हैं यूजुअली वो किसी और जगह नहीं जाते बॉडी में. और जगह के ऑर्गन्स के ट्यूमर्स ब्रेन में आते हैं यूजुअली एज ए मेटास्टेसिस, जिसको हम कहते हैं फैलना. लेकिन ब्रेन ट्यूमर यूजुअली किसी और बॉडी में नहीं जाता. वो एक मैकेनिज्म है समटाइम्स थ्रू दैट CSF, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो अंदर पानी होता है दिमाग का, उससे वो स्पाइनल कॉर्ड में हराम मगज या उसमें आ सकता है. अच्छा, अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें कि सब पाकिस्तान में हमारी एक स्टडी हुई थी, तो उसमें ये चीज़ हमने देखी कि जो कॉमन एज है of these brain tumors in Pakistan is the mid-30s, 35 to 38 years of age. 35 से 38 years एज में जो ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं. मेजॉरिटी हमारे पास जो पेशेंट्स आए वो इस एज ग्रुप के थे. अच्छा. सो क्योंकि जहन में क्या आता है कि शायद कोई बहुत आगे ओल्ड एज में जाके आएगा, ऐसा नहीं है. सो वन मैसेज दैट इफ आई कैन गिव टू योर व्यूअर्स, लाइक सो ब्रेन ट्यूमर इज नॉट एफिलिएटेड और लिंक्ड विद द एज. चाहे वो यंग पेशेंट है, ओल्ड है, बच्चा है, इफ यू सी anything that raises concern, please go to the doctor. जिनकी कमर दर्द है ज़्यादा रहती है, स्पाइनल इश्यूज हैं, तो उनको भी ये भी अलामात में से एक है. So देखें, कमर दर्द is a very common problem और उसमें 90% it's not serious, it's just mechanical problem. कि आपके बैठने का सिटिंग पोस्चर सही नहीं है, वेट आपका इंक्रीज है, एर्गोनॉमिक्स ठीक नहीं है बॉडी की. बहुत कम ऐसा होता है कि बैक पेन हैज समथिंग टू डू विद स्पाइन ट्यूमर्स, या बट इट्स अ पॉसिबिलिटी. ठीक है. किसी को अल्लाह ना करे ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, सर्जरी कितनी कामयाब रहती है? बिकॉज हमने अक्सर देखा है कि ड्यूरिंग द सर्जरी जो है जो भी पेशेंट होता है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है और उसके बाद आफ्टर सम डेज कोमा, और कोमा के बाद वो वापस नहीं आता. तो दिस इज़ नॉर्मली, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की जब बात आती है तो ऐसा नोशन हम लेते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सर्जरी? कितने % सर्जरी जो है पाकिस्तान में कामयाब है? देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है समझने की कि सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट अभी तक. ठीक है, आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ और रेडिएशन और ये चीज़ें आ रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट गिव अस मोर ऑप्शंस, बट लेकिन अभी सर्जरी इज़ द मेन ट्रीटमेंट. ठीक है, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि
میں نے بہت ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جو کہ آج بھی میں سوچتا ہوں اگر ریٹروسپیکٹیولی جا کے کہ اگر وہ یا ان کی فیملی فیصلہ کر لیتے کہ صحیح وقت پہ آپریشن کروا لیں تو شاید آؤٹ کم ڈفرینٹ ہوتی. کیونکہ بینائن ٹیومرز جو لو گریڈ ٹیومرز ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے میلیگننٹ ٹرانسفارمیشن. مطلب وہ شروع میں تو بینائن رہے, لو گریڈ رہے, لیکن اگر آپ نے ان کو انٹریٹڈ چھوڑ دیا تو وہ بینائن سے پھر میلیگننٹ ہو گئے, مطلب وہ ہائی گریڈ میں چینج ہو گئے. اور یہ اچھا جب آپ نے اگر لو گریڈ ٹیومر کی سرجری صحیح وقت میں کر دی تو اس میں ڈیٹا یہ ہے کہ the survival is very good. We have seen more than 10 years, more than 15 years also good with good outcome, with good functional outcome. کیونکہ امپورٹنٹ تھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ برین جب بھی انوالو ہوتا ہے تو اس میں ہماری ساری باڈی کا ایک طرح سے وہ کنٹرول سینٹر ہے, پورا چل رہا ہے اس سے. اچھا جدید میڈیسن اور جو تھراپیز ہیں یا ریڈیو تھراپی ہے یا پھر کہتے ہیں نا کہ نیورو ویگنیشن ہے, تو یہ بھی چیزیں جو ہیں یہ آج کل چل رہی ہیں. سو ریڈیشن جو ہے یہ ایک ٹریٹمنٹ کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اس وقت ہمارے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس جب ٹیشو ڈائگنوسس یا بایوپسی سرجری کے بعد ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کس نوعیت کا ٹیومر ہے, پھر عموماً بڑے سینٹرز میں جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے جس میں مختلف ماہرین, جس میں نیورو سرجنز, ریڈیشن آنکولوجسٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آیا ان کو ریڈیشن لگانی ہے کہ نہیں. اور پھر ریڈیشن میں بھی ٹائپس ہیں. آپ نے سنا ہوگا اسٹیریوٹیکٹک ریڈیشن جس میں سائبر نائف, گیما نائف, لینک ٹیکنالوجی یہ ساری ہیں. پھر کنونشنل ریڈیشن ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس نوعیت کا ٹیومر ہے اور اس کے ٹیومر کے لیے کون سی ریڈیشن سب سے موزوں ہے. کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ سٹیج. تو اگر جس کو برین ٹیومر ڈائگنوز ہوتا ہے اس کو مطلب کہ اوبویسلی ہمارے ہاں پاکستان میں ہم اینڈ کی سٹیج کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی چل رہا ہے, میڈیسنز کھا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس سٹیج میں ہم اس کینسر کو کیور کر سکتے ہیں؟ سو جو کیور کا لفظ ہے نا اس کے لیے اگر ٹیومر ہائی گریڈ ہے تو اس کا کیور انفارچونیٹلی ابھی تک پاسبل نہیں. جو سائنس کہتی ہے کہ سرجری, ریڈیشن اور کیمو تھراپی سب چیزیں بھی ہم اگر ملا لیں تو جو سروائیول بینیفٹ ہے وہ تقریباً 1.5 سال کے ارد گرد ہے آلموسٹ. لیکن اگر یہی آپ کا بینائن ٹیومر ہے کسی پیشنٹ کا تو اس میں لائک آئی سیڈ survival can be more than 10 years, more than 15 years. And if it's a meningioma, this is another kind of tumor. It's جو دماغ کی جھلی کا ٹیومر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر نکال لیں تو that's it, اس کا کیور ممکن ہے. اسی طرح بینائن ٹیومرز, لو گریڈ ٹیومرز میں بہت اچھے آؤٹ کمز ہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو ہائی گریڈ ٹیومر ہے تو اس میں کیور کا لفظ میں استعمال نہیں کر سکوں گا. اس میں مینجمنٹ ہم کہتے ہیں کہ اب جتنا بھی آگے اللہ تعالیٰ نے زندگی اس پیشنٹ کی رکھی ہے اس کو کیسے ہم کمفرٹیبل بنا سکیں, کیسے وہ ایٹ لیسٹ اپنے پاؤں پہ چلنا پھرنا جو ہے اس کو ممکن رکھ سکیں. اور یہ بہت سم ٹائمز ایموشنل ڈسکشن ہوتی ہے ود دا پیشنٹس وین وی گیٹ ٹو نو کہ اٹس اے ہائی گریڈ ٹیومر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ برین ٹیومر کا شکار ہیں؟ سو ہمارے پاس ایگزیکٹ اعداد و شمار نہیں ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان کی ڈیموگرافکس دیکھیں بہت سارے پیشنٹس ہمیں ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ ہاسپٹلس تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. ایک اسٹڈی جس کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا اس میں ہم نے یہ اسٹڈی میں یہ دیکھا تھا کہ ہمارے میجورٹی پیشنٹس 500 کلومیٹر کا سفر کر کے بڑے شہروں کی طرف جاتے ہیں فار دا ٹریٹمنٹ. ابھی بھی جو ہماری مین میٹنگز ہوتی ہیں ہسپتال میں جس میں ہماری لیڈرشپ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ایک امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ پیشنٹ کا ٹیومر کی سرجری ہوئی اور وہ ٹیومر کی سرجری سکسیسفل ہوئی, اب ہمیں آگے کا ٹریٹمنٹ کرانا تھا, اس کو بتایا کہ آپ 3 مہینے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد آئیں, اینڈ وی جسٹ لاسٹ دیٹ پیشنٹ, وی ڈو ناٹ نو کہ کیا ہوا, they never come back. ٹیومر آگے پھیل گیا, وہ پھیلا نہیں پھیلا, وہ بڑھا نہیں بڑھا. تو یہ لاس ٹو فالو اپ از another problem and the reason is ایجوکیشن ہے. پھر اس میں فائنانسز بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں ہمارے ملک میں. کتنا مہنگا علاج ہوتا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو آپ کا گورنمنٹ پبلک ہاسپٹل میں ہے تو وہ تو اٹس فری آف کاسٹ. آئی تھنک وی آر ڈوئنگ گریٹ جاب ان دیٹ وے. اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اٹس اراؤنڈ سم ویئر فرام 4-5 لاکھ سے لے کے 10-15 لاکھ, ڈیپینڈز آن دا ہاسپٹل اینڈ واٹ کائنڈ آف ٹریٹمنٹ یو آر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر احسن علی خان جو ہیں نیورو سرجن, نیورو اسپیشلسٹ, آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. برین ٹیومرز جو ہے ایک وائڈلی ڈیزیز ہے بٹ پاکستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اگر لوگوں کو بر وقت اپنا علاج کرانا ہے تو آٹومیٹکلی اپنے معالج کے پاس جانا ہوگا. اور ہم نے آپ کو علامات بتا دی ہیں کہ کسی کو ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہے, سر کی درد ہے یا فٹس آ رہے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ نے رول آؤٹ کرنا ہے اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے.